تبارك وتعالى في الكلام المجيد وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں عبادت کی توفیق بخشی ہے، باجماعت نماز پڑھی ہے اور پھر قرآن مجید سننے کے لیے ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا۔ اللہ ہمیں ان اچھے اعمال پر استقامت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 31 کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے اور اس پر درس ہو چکا ہے، آیت نمبر 32 پر بھی ہوا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جناب آدم علیہ السلام کو تمام اسماء، جتنی بھی چیزیں قیامت تک پیدا ہونی ہے، ان کی حقیقت، ان کی ماہیت، ان کی خصوصیت، ان کے نفع اور نقصان، سب چیزوں کے بارے میں جناب آدم کو علیہ السلام ان کو سب چیزوں کے بارے میں اللہ نے بتا دیا اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا کہ تم بتا سکتے ہو۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے آگے عرض کیا یا اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے آگے سے شیطان کی طرح اکڑ کر یہ نہیں کہا بما غویتنی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ ریئیکشن اتنا خطرناک کہ خود کو ہی کافر ڈکلیئر کروا دیا شیطان نے۔ فرشتوں نے اس طرح نہیں کیا، فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا، اللہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا تھا ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ قال، اب آیت نمبر 33 ہے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما تکتمون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ چیزیں خوب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے میں وہ سب جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے اپنے توحید کی دلیل پیش کی ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کی ہر وقت خبر رکھتا ہو۔ الہ کون ہے؟ زمین میں ہو، آسمان میں ہو، فرشی مخلوق، عرشی مخلوق، وہ انسان ہو، وہ جنات ہو، وہ فرشتے ہو، وہ جانور ہو، حشرات الارض ہو، سمندر کی مخلوق ہو، سب چیزوں کے بارے میں جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی جو خبر رکھتا ہے وہ اللہ ہے۔ رازق ہے نا، رازق ہے تو ہر مخلوق، ہر جاندار کے رزق کا ذمہ کس کا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ اللہ کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے۔ تو یہاں اس آیت میں دلیل ہے کہ زمین کی ہو یا آسمان کی ہر چیز کی خبر اللہ رکھتا ہے۔ چونکہ ہر چیز کی ہر وقت میں ہی خبر رکھتا ہوں تو فرشتوں کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس وقت وہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہاں اس آیت میں اس عقیدے کا رد ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اچھا وہ کیا چیز ہے جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ اس سے بھی خبردار ہے، اور جو چیز وہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے بھی خبردار ہے۔
مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی نا کہ اے اللہ، انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، یہ انسان تو فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، یہ دہشت گردی کرے گا، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، فتنے کا سبب ہوں گے، یہ انہوں نے ظاہر کیا تھا اللہ کے سامنے۔ اور جس چیز کو انہوں نے چھپایا تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خلافت کے مستحق ہم ہی ہیں، اللہ ہم سے زیادہ کوئی اور عزت والی مخلوق پیدا نہیں کرے گا، ہم ہی خلافت کے مستحق ہے، اور ہم سے پہلے، ہم سے زیادہ عزت کی اور کوئی مخلوق نہیں آئے گی، کیونکہ جناب آدم سے پہلے ہمیں تخلیق کیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے وہ چیزیں نہیں دیکھی جو ہم نے دیکھی ہے، ہم نے آدم علیہ السلام سے پہلے کئی ہزار سال تک ہم نے سجدے کی ہیں، تو خلافت کے مستحق بھی ہم ہی ہیں۔ یہ انہوں نے ظاہر اور جو چھپائی تھی وہ یہ بات۔ ایک اور روایت میں ہے جسے میں نے تفسیر مظہری میں اور یہ روایت میں آدھی پیش کر رہا ہوں، اس میں ذکر ہے کہ شیطان نے فرشتوں سے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالی اگر جناب آدم کو تم پر فضیلت دے، جناب آدم کو فضیلت مل جائے تم پر، وہ سپیریئر ہو جائے، وہ عزت میں، شرف میں، مقام و مرتبے میں اللہ تمہیں وہ انہیں بڑھا دیا جائے تم سے، تو تمہارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ تم کیا کرو گے؟ اللہ ان کو فضیلت دے رہا ہے، کیا ریئیکشن ہوگا؟ تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں گے، جیسے رب چاہے گا ہم وہی کریں گے۔ اچھا، جب شیطان کو یہ جواب ملا نا تو شیطان نے دل ہی دل میں کہا، اگر میں اس پر مسلط ہوا تو میں اسے تباہ کر دوں گا۔ جناب آدم کی طرف شیطان نے کیا کہا؟ میں اس پر مسلط ہوا تو میں اسے تباہ کر دوں گا، اور اگر یہ مجھ پر غالب کیا گیا تو میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا، میں اس کی فرما برداری نہیں کروں گا، میں نافرمانی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے تھے، یعنی فرشتوں نے ظاہر کیا کہ ہم اطاعت کریں گے، ہم اللہ کا حکم مانیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے تھے، یعنی شیطان نے اپنے دل میں معصیت کا ارادہ کیا، معصیت، گناہ، اللہ کی نافرمانی کا اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا، کسی کو بتایا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں شیطان تیرے اس ارادے سے بھی باخبر ہوں، تم جو ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، تم جو چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ انہو علیم بذات الصدور، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تو سینے کے اندر، جس طرح وہ نیوز پہ پٹی چل رہی ہوتی ہے نا، ٹی وی چینل پہ آپ پٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح جو پٹی چلتی ہے نا، دل میں ارادے کی ایک پٹی چل رہی ہوتی ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ جو پٹی چل رہی ہوتی ہے نا، اللہ اس پٹی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس خبر سے بھی باخبر ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر دیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اچھا، جب فرشتے آدم علیہ السلام کے علم کے سامنے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تاکہ اس بات کی معذرت ہو جائے جو تم نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہ اللہ اسے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو فتنہ فساد کرے گا، یہ تو ظلم و زیادتی کرے گا، خون ریزی کرے گا، اب سجدہ کرو، معذرت بھی ہو جائے گی، اور علم کی برتری کا یہاں اظہار ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جناب آدم علیہ السلام نے تمہیں یہ خبر، یہ معلومات دی، چیزوں کے نام بتائے، اور چیزوں کے نام بتانے پر وہ تمہارے معلم ہو گئے، استاد ہو گئے، اور استاد کا ادب بجا لانا چاہیے، لہٰذا تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ دو مختلف روایات تفاسیر میں موجود۔ سجدہ کیا ہے؟ سجدے کی جو ڈکشنری میننگ ہے وہ یہ ہے کہ ماتھا زمین پر رکھا جائے، سر جھکانا، عاجزی، انکساری، فرما برداری کا اظہار کرنا، یہ سجدہ ہے۔ شرع شریف میں سجدہ کیا ہے؟ 7 اعضاء
حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اذا سجد العبد سجد معه سبعۃ اراض وجهه وکفاہ ورکبتاہ وقدماہ، 7 اعضاء کے ساتھ سجدہ کرنا. وہ کون سے؟ چہرہ یعنی جو ماتھا اور ناک کی جو ہڈی ہے، یہ 2 کف یعنی یہ جو ہتھیلیاں ہیں، 2 گھٹنے اور 2 قدم، یہ 7 اعضاء کے ساتھ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدہ کہلاتا ہے. اچھا، سجدے کی کئی اقسام ہے. سجدہ عبادت ہے، سجدہ تحیت ہے، سجدہ تعظیم ہے. سجدہ عبادت وہ کسی کو الہ سمجھ کر یا اللہ کا شریک سمجھ کر اگر کوئی سجدہ کرے غیر خدا کو، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے، سجدہ عبادت کہلاتا ہے، اور یہ شرک ہے. سجدہ فقط ایک ذات کو روا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، بچے کو پتا ہے، کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. جو مسلمان ہے اسے پتا ہے کہ میں نے فقط ایک ذات کو سجدہ کرنا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. سجدہ تحیت اور سجدہ تعظیم، جیسے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جناب یوسف علیہ السلام کے لیے آتا ہے نا قرآن میں کہ یعقوب علیہ السلام اور آپ کے دیگر صاحبزادگان نے جناب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا. اب یہ جو سجدہ ہے یہ عبادت کا نہیں ہے، یہ سجدہ تحیت ہے، تعظیم ہے. اور سجدہ تعظیم پچھلی امتوں میں جائز تھا، پچھلی امتوں میں سجدہ جائز تھا. اس امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قسم کا سجدہ کسی بھی شخص کے لیے، غیر خدا کے لیے، اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. چاہے عبادت تو ویسی کفر ہے، اگر کوئی کسی کو خدا سمجھ کر یا اس کا شریک سمجھ کر کسی کو سجدہ کرے وہ کافر ہے. اور اگر یہ کہے کہ یہ پیر صاحب ہیں، یہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ ولی کامل ہے، تو چلو میں ان کے تعظیم میں سجدہ کر لوں، تو اس شریعت میں یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. اگر کوئی کسی پیر فقیر ولی قبر کو خدا کا دوست سمجھ کر سجدہ کرے، کافر نہیں ہے. کافر تو عبادت والے سجدے پہ کافر ہوتا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ فقط نیت ہے. فقط what's your intention? You are prostrating before grave, before the saints, before the Sufiya. What's your intention? اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو پھر تو آپ مشرک ہیں. اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ والا ہے چلو اس کی تعظیم کروں، تو بھی حرام ہے، نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی اپنی جہالت کی وجہ سے کسی بھی ولی کے مزار پر دھمال ڈالتے ہوئے چلا جاتا ہے سجدے میں، سجدہ کر بیٹھتا ہے، تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے سجدہ کر رہا ہے. سٹل آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے اس پر کفر کا. یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں، دیوبندیوں کے امام ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آپ فتویٰ کفر کا نہیں لگا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس انٹینشن سے سجدہ کر رہا ہے. اگر تو عبادت کر رہا ہے پھر تو کافر ہے، اور اگر عبادت نہیں اللہ کا ولی سمجھ کے کر رہا ہے تو بھی گناہ ہے، لیکن کافر نہیں ہے، کافر نہیں. کفر کا فتویٰ فقط عبادت کے لیے آتا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض پوسٹر لگائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ دیکھو یہ قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ جا کے چوم رہا ہوتا ہے آدمی، اور وہ اس کی تصویر بنا کے بس شیئر کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو یہ کافر ہے، یہ مشرک ہیں، یہ تو قبر پرست ہیں، یہ تو گریو ورشپر ہے. یہ تو ایسا نہیں ہے. سجدہ کیا ہے؟ میں نے ابھی حدیث بیان کی ہے نا، ایک آدمی آپ کے سامنے مسجد میں آ کے رکوع کرتا ہے اور پھر جا کے سجدے میں جب جھکتا ہے وہ ماتھا زمین پہ نہیں لگاتا، وہ صرف ہونٹ لگا دیتا ہے فرش پر. آپ اسے سجدہ کہیں گے؟ کیا وہ سجدہ ہوگا؟ ایک آدمی نے ماتھا نہیں لگایا زمین پر، وہ ناک نہیں لگائی زمین پر، وہ صرف ہونٹ لگا کے چوم رہا ہے زمین پر، کیا آپ اس کو سجدہ کہیں گے؟ سجدہ کہہ ہی نہیں سکتے آپ اس کو. اسی طرح وہی آدمی وہی ایکشن کسی قبر پہ کر رہا ہو، صرف قبر کو چوم رہا ہو، اور آپ تصویر بنا کے کہیں جناب یہ تو سجدہ کر رہا ہے، تو سجدہ تو اس فرش پہ بھی نہیں ہو رہا جب وہ ماتھا نہیں لگاتا، تو وہ تو قبر ہے، وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے احتیاطاً قبر کو چومنے سے منع کیا ہے.
آپ فرماتے ہیں کہ قبر کو نہ چومو، اس لیے کہ کہیں نادان اس کو سجدہ ہی نہ کے بیٹھے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ لوگ سجدہ ہی نہ کرنا شروع کر دے، تو پھر احتیاط کیا ہے کہ قبر کو بھی نہ چوما جائے، فاصلے پہ کھڑے ہو کے ان کے حق میں دعا مانگی جائے۔ احباب، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے نا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا نا سجدے کی کہ سجدہ کرو مخلوق میں سے، تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اتنی بڑی بات، اگر مخلوق میں کسی کو سجدہ روا ہوتا، حضور فرماتے ہیں یہاں خاوند کی، گھر والے کی، ہسبینڈ کی جو سٹیٹس ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، جو مقام ہے، جو عزت ہے، وہ بیان کی جا رہی ہے کہ خاوند کا مرتبہ اللہ نے اتنا اوپر رکھا کہ حضور فرماتے ہیں اگر سجدہ جائز ہوتا تو خاوند کو ہوتا، اور ادھر عورت کیا کہتی ہے؟ اے میرا بندہ ہے، بندہ غلام کو کہتے ہیں، بندہ وہ اللہ دا بندہ ہے کہ تھوڑا بندہ ہے؟ ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں بھائی، وہ یا ظاہر کرتی ہے ساڈا بندہ، میرا بندہ۔ نبی علیہ السلام کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ صحابی نے ایک علاقے میں کسی بادشاہ کو دیکھا نا کہ اس کے لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو صحابی آئے نا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ فلاں علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ باطل ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا نہیں، سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، جب ابن آدم آیت سجدہ پر سجدہ کرتا ہے نا، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، آیت سجدہ آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں، تو اس وقت ہوتا کیا ہے؟ تو شیطان ایک طرف ہٹ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، وہ روتا ہے، کیوں؟ کہتا ہے صد افسوس، ابن آدم کو حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر دیا، اسے جنت ملے گی، مجھے حکم ہوا تو میں نے سجدے سے انکار کیا، مجھے جہنم میں جانا ہے، مجھے دوزخ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا نا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو آگے سے اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا، آگ کو آپ جلائیں تو آگ کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے؟ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی کی ڈائریکشن کیا ہے؟ نیچے کی، تو میں اوپر ہوں، میرا مقام اوپر ہے، میں نے سجدے زیادہ کیے ہیں، اس کا مقام مجھ سے اوپر کیسے ہو گیا؟ ابا سے یہ کیا ہے؟ انکار کرنا، جان بوجھ کر انکار کرنا، ابا، اور پھر کیا؟ واستکبرا، اور ساتھ میں تکبر کیا، اس نے انکار بھی کیا اور ساتھ میں تکبر بھی کیا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فتویٰ آ گیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا، اور وہ کافر ہو گیا۔ انا خیر منہ، میں بہترین ہوں۔ اچھا یہ کیوں کہا اس نے کہ میں بہترین ہوں؟ اس کی بھی علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اتنی مدت سے وہ کہتا ہے میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، اتنی عبادتیں کر رہا ہوں، چپے چپے پہ میرے سجدوں کے نشان ہوں گے، میری عبادت، میری ریاضت، میں عزازیل ہوں، اس کا نام کیا تھا؟ عزازیل، میں اتنا بڑے درجے پر ہوں، میرے سجدے، میرے تقوی فرشتوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرا مقام بہت بلند، انا خیر من، میں بہت بہترین، خلافت تو مجھے ملنی چاہیے، مگر خلافت جناب آدم علیہ السلام کو دے دی گئی۔ عزازیل نے اپنی عبادت پر تکبر کیا، اپنی نفلوں پر، اپنے سجدوں پر اس نے تکبر کیا، اور عبادت کی بنیاد پر تکبر کرنا، میں تہجد گزار، میں تلاوت کرنے والا، میں سب کچھ میں ہی ہوں، جس نے یہ کہہ دیا نا وہ خطرے میں آ گیا ہے۔ خود کو بہتر سمجھنا دوسروں سے اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ تو جمعہ آیا، ابھی نیک بنا ہے، میں نے تو 25 سال سے سجدے کیے ہیں، ابھی وہ دوسرا راستہ چھوڑ کر مسلمان ہوا ہے، یہ اب ٹھیک ہوا، میں تو بہت پہلے کا ہوں۔ جب یہ خیال آ گیا نا کہ میں بہتر ہوں فلانے سے، تو پھر ایمان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ دوسری بات، خود کو نبی کے مقابلے میں بہتر سمجھنا، خود کو نبی کے مقابلے میں، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، امتی کے لاکھوں کروڑوں سجدے نبی کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے نا کہ امتی بعض اوقات نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ امتی کے کروڑ سجدے ہوں، نبی کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی کہ نبی کی تعظیم نہ کرنا
لاکھوں سجدوں کو برباد کر دیتا ہے. نبی کی تعظیم نہیں کی نا، لاکھوں سجدے شیطان نے کیے ہوں گے. بڑا پکا موحد ہے وہ، توحید کا علمبردار ہے. لاکھوں سجدے اس کے برباد ہو گئے فقط اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ان کی تعظیم کرو، ملائکہ نے کر لیا، اس نے انکار کیا. تو عزازیل سے یہ شیطان ابلیس لعین مردود ہو گیا. تب یہ مردود ہوا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کی فضیلت نہ ماننا، نبی کے کمالات کا انکار کرنا اور تعظیم نبی نہ کرنا یہ شیطانیت ہے. یہ کام شیطان والا ہے. کتنے مسلمان ہیں آج جو سجدہ نہیں کرتے لیکن انہیں کوئی کافر نہیں کہتا. مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر شیطان صرف سجدے کا انکار کرتا نا تو شاید بچت تھوڑی بہت ہو جاتی، وہ بھی حکم سخت لگنا ہے، لیکن شاید کافر نہ ہوتا. کافر کب ہوا؟ جب اس نے نبی کی تعظیم کا انکار کیا، خود کو نبی سے بہتر کہا، انا خیر من. جب یہ جملہ کہا تو پھر وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گئے. آج کے دور میں کتنے مسلمان سجدے نہیں کرتے، کوئی بھی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا، سجدے وہ بھی نہیں کر رہے لیکن کافر نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کی تعظیم کا انکار نہیں کرتے. جو نبی کی تعظیم کا انکار کرے، جیسے آج کل توحید کا لبادہ اوڑھ کر کتنے ایسے لوگ ہیں جو انبیاء کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، توحید کی آڑ لے کر جو کہتے ہیں جناب نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، الیاذ باللہ، نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں پتا، نبی تو یہ بھی نہیں جانتے، نبی تو وہ بھی نہیں جانتے، دن رات لگے رہتے ہیں کہ کہاں سے ہم کوئی کمی والا پہلو نکالے. تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ جو اپنے باپ کی تعریف سن کر خوش ہو اور نبی کی تعریف سن کر اس کو اندر سے بدعت اور شرک کی وہ بڑھاسے نکلنا شروع ہو جائے، وہ کون سا مسلمان ہے؟ جو نبی کی تعریف سن کر کھلکھلا جائے، دل خوش ہو جائے، نبی کی محبت میں اس کا دل تڑپنے لگے، حقیقی معنوں میں وہی مسلمان ہے. سبحان اللہ. مومن کے نزدیک احترام، تعظیم، ادب مصطفیٰ یہ بہت بڑی عبادت ہے اور ان کی گستاخی یہ کفر ہے. ایسے بدبختوں، بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب فلاں کی میں تقریر سنتا ہوں، میں سب کو سنتا ہوں. میں کہتا ہوں سب کو سنتے ہو خطرہ بھی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں سانپ ڈستا ہے نا تو آدمی کی جان چلی جاتی ہے، لیکن ایسے آدمی کی تقریر یا گفتگو سننا جس کی بنیاد ہی نفرت گستاخی پر ہو تو وہ ایمان کے لیے خطرہ ہے. جان جائے تو ویسے بھی جانی ہے کہ کس نے یہاں ساری زندگی رہنا ہے، لیکن ایمان چلا جائے، 70-80 سال کے سجدے چلے جائے، یہ کس کو منظور ہے؟ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ابلیس نے تکبر کیا تو راندہ درگاہ ہوا. تاریخ عالم میں علماء فرماتے ہیں سب سے پہلا گناہ ہی یہی ہوا کہ تکبر کیا شیطان نے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو تکبر کرتا ہے جنت سے دور ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جس نے تواضع اختیار کیا، جو عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں جیسے فرشتوں نے کیا، فرشتوں نے جیسے حکم ملا فوراً سجدے میں چلے گئے، تو وہ محبوب بھی ہے اور مقبول بھی ہے. سب سے پہلا جو سجدہ کیا فرشتوں میں جناب اسرافیل نے کیا تھا. آج 2-3 تفسیروں میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں جیسے ہی سجدے کا حکم ہوا سب سے پہلا سجدہ کس فرشتے نے کیا؟ جناب اسرافیل نے، اور پورا قرآن ان کے ماتھے پہ لکھ دیا گیا. پہلا سجدہ جناب اسرافیل نے کیا اور پہلا ہی سجدہ کرنے والا اس کے ماتھے پہ پورا قرآن لکھ دیا گیا. یہ ان کا اللہ نے درجہ رکھا ہے. اچھا، ایک موقع پہ موسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہوئی نا، تو شیطان نے کہا بھئی آخری روایت پیش کر کے پھر انشاءاللہ گفتگو ختم کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے کہا میری جا کے ذرا سفارش کرے نا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کوئی راستہ ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، وہاں سے حکم آیا کہ ٹھیک ہے توبہ قبول ہے، لیکن شرط یہ ہے جائے جناب آدم کی قبر پہ سجدہ کرے. ٹھیک ہے، توبہ ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی. شرط کیا ہے؟ کنڈیشن کیا ہے؟ سجدہ شرط ہے، وہ کرنا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے کہا اب تو بڑی آسانی ہو گئی نا، سجدہ کر لو بات ختم. نہیں، جب وہ حیات تھے سامنے تو سجدہ نہیں کیا، اب تو قبر میں گئے، آپ کدھر سے سجدہ کرنا. اللہ اکبر. یہ اتنا پکا اپنے جرم پر
کہ یہ ہلا نہیں اپنے ارادے سے. تو تکبر بندے کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے. اگر اس میں عاجزی آ جاتی تو ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، لیکن یہ جہنم میں جانے کے بعد بھی اس کو نکالا جائے گا، کئی ہزار سال وہاں رہے گا، جلنے کے بعد بھی جہنم میں بھی. پھر کہا جائے گا سجدہ کرو، کہ نہیں، میں اس وقت بھی کہے گا میں نے سجدہ نہیں کرنا. اللہ ایسی شیطانیت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. ابلیس کو جناب آدم علیہ السلام سے حسد ہوا اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا. اس سے ایک یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد جو ہے یہ نیکیاں کھا جاتی ہیں، بندے کے پلے کوئی چیز رہنے نہیں دیتی. اس کو بھی حسد ہوا تھا جناب آدم سے، اور پھر حسد سے تکبر اس نے شروع کر لیا، تو جو کچھ تھا اس کے پاس وہ سب کچھ ختم ہو گیا. حسد، تکبر، اگر یہ صرف اتنا سوچتا، اس میں اتنی عقل ہوتی، بدبخت میں یہ نہ دیکھتا کہ میں سجدہ کس کو کر رہا ہوں، یہ دیکھتا کہ مجھے سجدے کا حکم کون دے رہا ہے. سجدے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ مجھے سجدے کا حکم دے رہا ہے، تو پھر میری نظر کسی انسان پر نہیں، کسی مخلوق پر نہیں، میری نظر فقط اللہ کے حکم پہ ہوتی. اور جن لوگوں کی نظر اللہ کے حکم پر ہو، وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے، وہ حق بیان کرے، وہ سچ بیان کرے، وہ جو اللہ رسول کہتا ہے وہ بیان کرے، نظر اللہ کی ذات پر ہو، مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے، اللہ پھر اس بندے کو عزت کے مقام عطا فرماتا ہے، اللہ اس بندے کو درجے دیتا ہے. اور جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرے شیطان کی طرح، وہ لعین ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے. بس آخری بات کرتا ہوں کہ دیکھیں احباب، فرقہ پرستی سے نکل کر دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، جماعتی، جو بھی جس جماعت سے ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے نکل آئے، ایک موحد، ایک سچا سچا مسلمان بن کر سوچے. اللہ نے ان آیات میں ایک ایسا شخص جس نے سجدوں کی کثرت ہے، جس کے پاس عبادت کی کثرت ہے، جس کے پاس جو اتنے اونچے درجے پر تھا، جو جنت جا سکتا تھا، زمین اور آسمان میں آ سکتا تھا، اتنے بڑے درجے پہ تھا، نبی کی تعظیم نہیں کی، اس نے نبی کے کمال کا انکار کیا، تو پلے اس کے کچھ نہیں رہا. اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا. ہم صرف اس وجہ سے کہ ہماری جماعت کے مولوی صاحب نے یہ لکھا نبی کی تعظیم چودھری کی طرح کرنی ہے، نبی کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح کرنی ہے، نبی کی تعظیم ڈاکیے کی طرح کرنی ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، نبی اپنے پیشاب کو نہیں کنٹرول کر سکتے، نبی یہ نہیں کر سکتا. یہ سارے جملے آپ ایک صفحے پہ لکھیں اور ان سب کو پڑھیں ذرا کہ یہ ان لوگوں نے یہ جملے لکھے ہیں. میں جماعت میں فرقے سے نکلا ہوں، ایک عام مسلمان بن کر سوچے. ایک سجدے کا انکار کیا، نبی کی تعظیم کا انکار کیا، نبی کے کمال کا انکار کیا. جناب آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اس کا انکار کرنے پر لاکھوں سجدے کرنے والا، اس کی عبادتیں مردود ہو گئی، وہ راندہ درگاہ ہوا، وہ ذلیل اور رسوا ہوا، وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. ایک نبی کی تعظیم کا انکار اس کے سارے سجدوں کو برباد کر گیا. تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے، جو اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کر رہا ہو اور پھر آپ فقط اس لیے اس کو ڈیفینڈ کرے کہ یہ میرے جماعت کا امام ہے، مولوی ہے، اس نے لکھا تو ٹھیک ہی لکھا، صرف اس کو بچانے کے چکر میں آپ اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اور اللہ کے حضور اگر آپ نے مقبول ہونا ہے، محبوب ہونا ہے، تو نبی کی تعظیم، نبی کے کمالات کا اقرار، نبی کے معجزات کا ماننا، نبی کا ادب، ان کو امام الانبیاء ماننا، میری مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے معجزات کا اقرار کرنا. آپ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آپ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے، اللہ کی نظر میں بھی آپ محبوب ہوں گے. اللہ ہمیں ایسی ہی جماعت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ناموس الوہیت کے بھی، ناموس رسالت کے بھی، ناموس اہل بیت کے بھی، ناموس صحابہ کے بھی، ناموس اولیاء کے بھی، ہم سب کے علمبردار ہیں. ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے. ہم سب کے کمالات، جس کو اللہ نے عزت دی ہے ہم اس کو عزت دے رہے ہیں، اور جس کو اللہ نے مردود، شیطان، لعین، ابلیس بنایا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، ہم اس کو رسوا سمجھتے ہیں. اللہ کے محبوب بندوں سے محبت یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور اللہ کے مبغوض بندوں، ان کی تعظیم کرنا اور ان کے کمالات کا اقرار کرنا، مولویوں کی بات مان کر، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا وہ ٹھیک لکھا، اس کو مان کر، تب یہ آدمی برباد ہو جاتا ہے. ان کو نہیں، رسول اللہ کو دیکھنا چاہیے. اللہ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.